میں بڑے ہوئے ہیں اور حکمت کے حوالے سے آج مذہبی تقاضوں کے حوالے سے حکیم حضرات دو باتوں کا اگر خیال کریں وہ اپنا لوہا بنوا سکتے ہیں. ایک تشخیص میں جدید طبی معاملات کو لانا، یعنی اگر آپ جدید حوالوں سے جو پیتھولوجیکل ٹیسٹ، جو بلڈ ٹیسٹ ہیں، جو رپورٹس ہیں، اگر آپ ان کا استعمال کریں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مریضوں کا علاج کریں تو الحمدللہ آپ کو اپنے نقصہ جات کی تصدیق کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، بلکہ وہ رپورٹس اور وہ تمام معلومات جو ہے نا آپ کو صحیح پیتھولوجیکل ٹیسٹ وغیرہ سے، الٹرا ساؤنڈ سے، سی ٹی اسکین سے، جو جدید اس وقت جو آج کل کے دور کے تقاضے ان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے اختیارات کی تصدیق مل جائے گی. اب دوسری بات کہ کسی دوا کا بنا لینا اپنی جگہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس دوا کو جدید سائنسی طریقے میں پرکھنے کے لیے جو پوری دنیا میں رائج نظام ہے اس کے لیے 5 فیزز ہیں. 2 فیزز جو ہیں وہ لیبارٹریز کے ہیں جس کو ہم ویٹرو کہتے ہیں، یعنی لیبارٹری میں ان کی کیمیکل انالیسس ہوتی ہے کہ جو پروڈکٹ ہم چاہے وہ کشتہ سازی کے تھرو بنایا جائے یا میڈیسن کا کمبینیشن کیا جائے، 2 یا 2 سے زیادہ کیمیکل، 2 یا 2 سے زیادہ جڑی کا مرکب جو ہوگا میڈیسن کی صورت میں ہم اس کا کیمیائی تجزیہ کروائیں. کیمیائی تجزیہ کروانے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کے اندر جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے اور وہ جسم میں جا کر کیسے کام کرتی ہے. تو اس سلسلے میں سید رضوان شاہ صاحب نے پچھلے دنوں میں ان سے بات ہوئی تو وہ ایک گروپ تشکیل دینے جا رہے ہیں. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے. اس گروپ میں ہم 2 کشتہ جات جو مجرد اور اکسیر ہیں ان کا ہم کیمیکل انالیسس کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس جو اویلیبل سورسز ہیں ان میں پی سی ایس آئی لیبس ہیں اور دیگر لیبس ہیں جن سے ہم اپنے فائنل پروڈکٹ کی جو مالیکولر سٹرکچر ہے، جو اس کو نینو سٹرکچرز ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کا کیمیکل ساتھ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا سٹرکچر فارمولا معلوم کر سکتے ہیں. پھر اس کی جو کیمیائی طور پر وہ جا کر ہمارے معدے پہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں. اب اس کی ٹاکسیسٹی کیا ہے، یعنی اس کی اگر وہ معدے پہ جا رہا ہے تو گیسٹرو ٹاکسیسٹی کیا ہے، اگر وہ گردوں سے اخراج ہو رہی ہے اس کی رینل ٹاکسیسٹی کیا ہے، اس کی اعصاب پر یعنی اس کی نیورو ٹاکسیسٹی کیا ہے، اگر وہ جگر کو خراب کر رہا ہے اس کی ہیپیٹو ٹاکسیسٹی کیا ہے، اور اگر انسانی خلیات کو وہ ڈیمیج کر رہا ہے تو اس کی جو سائٹو ٹاکسیسٹی کیا ہے. یہ ہم نے اس کو ماپنا ہے. اس کے بعد 3 فیزز آتے ہیں کلینکل ٹرائلز میں، کلینکل فیز 1، فیز 2، فیز 3. اب ان کلینکل فیز 1 میں ہم میڈیسن کو جانداروں میں اپلائی کرتے ہیں. جانداروں میں پہلے ہم اینیمل ٹرائلز لیتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جانوروں پر اور پھر انسانوں پر، تاکہ انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کو کم سے کم نقصان ہو اور زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکے. تو ایسے اطباء کرام جن کے پاس اس قسم کے مجربات ہیں اور وہ انالیسس کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے یہ پلیٹ فارم موجود ہوگا اور ان کو رہنمائی ملے گی اس پلیٹ فارم سے. یہ چند گزارشات تھی کہ جو